واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الشيطان. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قابل قدر اور قابل احترام خواتین و حضرات، امت اسلامیہ آج جن پریشان کن حالات سے گزر رہی ہے وہ سب کے سامنے عیاں ہیں، ظاہر ہیں اور واضح ہیں۔ اس حوالے سے ہر درد دل رکھنے والا مسلمان پریشان بھی ہے اور بے چین بھی، ایک کرب اور درد کے اندر مبتلا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن و سنت کی روشنی میں سب سے پہلے ہم آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں سرزمین فلسطین کی تاریخ اور اس کی اہمیت آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں جو اس حوالے سے ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں یا جو ہم کردار ادا کر سکتے ہیں ان کا آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ فلسطین ایک ملک کا نام ہے۔ احادیث میں جس خطۂ ارضی کے اندر یہ واقع ہے اسے ارض شام کہا گیا ہے، شام کی سرزمین،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ممالک کی یہ تقسیم نہیں تھی، تو اس پورے خطے کو ارض الشام کہا جاتا تھا، سرزمین شام کہا جاتا تھا۔ موجودہ لبنان، موجودہ اردن، موجودہ فلسطین، یہ سارے ہی عہد نبی علیہ السلام کی جو شام کی سرزمین تھی اس کے اندر موجود تھے۔ یاد رکھیے، شام کے علاقے کو، فلسطین کے علاقے کو قرآن مجید میں ایک دفعہ نہیں، بار بار اور متعدد مقامات پہ برکت والی جگہ کہا گیا ہے۔ تو یہ ایک مبارک جگہ ہے، بہت ہی برکتوں والی جگہ ہے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله۔ پاک ہے وہ ہستی جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور ساتھ ہی کہا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد جس کے ارد گرد کے علاقے میں ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ اتنی بابرکت سرزمین ہے کہ قرآن مجید میں اکثر جب بھی اس علاقے کا تذکرہ کیا گیا تو ساتھ ہی برکت کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ قرآن مجید سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، دوسری بات ذہن میں رکھیے، یہ بابرکت علاقہ بھی ہے اور بہت ہی مقدس علاقہ بھی ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم، اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے مقدس، پاکیزہ، طاہر، مطہر، بہت قابل احترام علاقہ قرار دیا ہے۔ تیسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ تعداد کے اندر انبیاء اسی شام کے علاقے میں ہی تشریف لاتے رہے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام عراق میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، بت پرستی کا علاقہ تھا، باپ نے گھر سے نکلنے کا کہہ دیا تھا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام جب عراق کے علاقے سے نکلے تھے تو سرزمین شام میں ہی آئے تھے، اسی فلسطین اور شام کے علاقہ میں بیت المقدس کے علاقے میں ہی تشریف لائے تھے۔ بیچ میں کچھ دیر کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور پھر واپس شام میں ہی آ گئے، اور آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک اور آپ کا مدفن اسی علاقے کے شہر الخلیل میں ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ہی منسوب ہے۔ تو شام کا علاقہ انبیاء کا علاقہ ہے، نبیوں کا علاقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی علاقے کے اندر اور اسی سرزمین کے اندر ہی دین کی دعوت کا کام کرتے رہے۔ کچھ وقت کے لیے مکہ مکرمہ ہجرت کی اللہ کے حکم سے، اور واپس اسی علاقے میں ہی تشریف لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے عہد مبارک میں جناب لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے، اس قوم کا تعلق بھی شام ہی کے ایک علاقے کے ساتھ تھا۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی علاقے اور اسی خطے کے اندر گزارا ہے۔
چوتھی بات اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس علاقے کو ایسا پسند کیا اور اس کا ایسا انتخاب کیا کہ ویسے تو ہر علاقے کے اندر ہی اللہ نے کہا ہم نے نبیوں کو بھیجا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، ہر آبادی کے اندر ہی اللہ رب العزت نے انبیاء کے بھیجنے کا انتظام کیا۔ لیکن قرآن مجید میں جن انبیاء کا تذکرہ ہے ان میں سے اکثر کا تعلق سرزمین شام کے ساتھ بہت ہی گہرا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل میں اللہ رب العزت نے نبوت رکھی، اور ان کی نسل میں سے بھی اکثر انبیاء سرزمین شام، فلسطین اور بیت المقدس کے علاقے میں ہی تشریف لاتے رہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس زمین کو ایسی برکت والا بنایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اس علاقے میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی علاقے کے اندر اللہ رب العزت نے مقدر کی۔ سیدہ مریم جیسی انسانی تاریخ کی عظیم ترین خاتون، وہ بھی اسی علاقے کے اندر ہی قیام پذیر رہیں، اور بڑے بڑے حق و باطل کے جو معرکے ہوئے وہ بھی اسی علاقے کے اندر ہوتے رہے، اور ان میں سے بہت سارے ایسے معرکے ہیں جن کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ موجود ہے اور کسی نہ کسی حوالے سے ذکر پایا جاتا ہے۔ یہی وہ علاقہ تھا جہاں پہ یہودیوں نے بدترین قسم کی خباثتیں بھی کی اور آخری درجے کی شرارتیں بھی کی، ایسی ایسی خباثتیں، ایسی حماقتیں کہ انسان سر پکڑ کے رہ جائے کہ کوئی قوم میں ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ یہی وہ فلسطین کا علاقہ تھا جہاں بنی اسرائیل کی طرف یہود کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے جناب زکریا جیسے، جناب یحییٰ جیسے، جناب عیسیٰ جیسے، جناب الیاس جیسے انبیاء کو بھیجا، اور اس لیے ان سب کا اکٹھا ہی قرآن نے تذکرہ کیا۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، ان چار نبیوں کو تو نام لے کے اللہ کو کہنا پڑا کہ یہ چاروں نبی نیک تھے۔ میں اس پہ بڑا غور کرتا رہا کہ نیک تو عام اہل ایمان کی صفت بھی بیان کی جاتی ہے، اور ان انبیاء کے بارے میں خصوصاً اللہ نے یہ کیوں کہا کہ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس نیک لوگوں میں سے تھے؟ تو مجھے اس بات کی پوری حقیقت تب سمجھ میں آئی جب یہودیوں کی تاریخ پڑھی کہ یہ ایسی خبیث قوم تھی کہ انہوں نے ان نبیوں کے اوپر بھی بےہودہ قسم کے الزامات لگائے۔ صرف الزامات ہی نہ لگائے بلکہ اپنی عدالتوں میں مقدمے بھی قائم کیے، اور صرف مقدمے ہی قائم نہ کیے، وہ دنیا کی کیسی بدترین قوم ہوگی جس قوم کے کمرہ عدالت میں ایک عام انسان جج بیٹھا ہو اور سامنے ایک پیغمبر کو ملزم کے طور پہ کھڑا کیا ہو، اور نہ صرف یہ کہ کھڑا کیا ہو بلکہ فیصلہ اس کے خلاف دیا جاتا ہو، نہ صرف یہ کہ فیصلہ اس کے خلاف دیا جاتا ہو بلکہ اس پیغمبر کے بارے میں جو اس ظالم جج نے فیصلہ کیا ہو اس فیصلے کو نافذ بھی کیا جاتا ہو۔ اور پھر بے شرمی اور ڈٹائی کی بات یہ ہے کہ اس فیصلے کو نافذ کروانے کے بعد شرمندہ بھی نہ ہوتے ہوں اور بڑے فخر سے کہتے ہوں ہم نے ایسے کیا ہے۔ ان پیغمبروں میں سے خود ان کی اپنی کتابوں میں، تورات کے اندر اور بائبل کے اندر،
جن نبیوں کا آج بھی تذکرہ موجود ہے اور جو انہوں نے ظلم کیے وہ بھی جو موجود ہے، وہ بیان کرتے ہوئے بھی پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے۔ اور شاید اس منبر کا تقدس ایسا ہے کہ اس کو پوری طرح سے انسان بیان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ پروپیگنڈے کے شروع سے ماہر ہیں، جھوٹ ایسا بولتے ہیں اور اس قدر ڈٹائی کے ساتھ بولتے ہیں اور ایسی صفائی کے ساتھ بولتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو ان کے سچے ہونے کا یقین ہونے لگتا ہے۔ جن انبیاء کا انہوں نے تذکرہ کیا ان میں سے جناب زکریہ علیہ السلام ہیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیا کچھ ان کے اوپر الزامات لگائے ہوں گے اور کس طریقے سے ان کو نعوذ باللہ وقت کے ایک پیغمبر کو ملزم قرار دیا ہوگا، اور پھر ملزم قرار دینے کے بعد عین بیت المقدس کے سامنے خود بائبل کے مطابق پتھر مار مار کے جناب زکریہ علیہ السلام کو شہید بھی کیا جاتا ہے۔ یہ حادثہ بھی اسی سرزمین میں ہوا تھا۔ جناب یحییٰ علیہ السلام انہی لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، اور ایک بد کردار، بے حیا، فاحش عورت اور اس سے محبت کرنے والے ایک بادشاہ کو یہ تبلیغ پسند نہیں آتی، یہ ان کی راہوں میں رکاوٹ بنتی ہے، اور وہ بدکارہ عورت وقت کے بادشاہ سے کہتی ہے کہ میں تیرے اوپر تب خوش ہوں جب اس مبلغ پیغمبر کا سر قلم کر کے تو میرے پاس بھیج دے۔ اور یہ آج بھی بائبل میں اسی سرزمین کے اندر رہنے والے اور بسنے والے ان لعین، ملعون اور بدترین یہود کے بارے میں خود ان کے اپنے مقدس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جناب یحییٰ علیہ السلام کا سر اتار کے گردن سے جدا کر کے تھال کے اندر رکھ کے اس ظالم بادشاہ نے اس بدکارہ اور بے حیا عورت کو تحفے کے طور پہ بھیجا تھا۔ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین، ایسے ایسے الزامات، ایسے ایسے اتہامات سیدہ مریم جیسی پاک باز، شریف ترین اور دنیا کی عظیم ترین خاتون کے اوپر زنا اور بدکاری کا الزام بھی انہی لوگوں نے لگایا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک عورت کو بھگتا دیا، برائی کا الزام لگانے کے لیے انبیاء تک کو انہوں نے معاف نہ کیا۔ شر کے یہ سارے مارکے اور شر کے یہ سارے کے سارے سرغنے وہ بھی اسی زمین کے اندر وقتاً فوقتاً موجود ہوتے رہے۔ جب اس سرزمین کی آپ پوری تاریخ کو پڑھتے ہیں اور پھر سورہ التین کو پڑھتے ہیں تو پھر اس سورت کی صحیح تفسیر سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید کتنی گہرائی کے ساتھ انسانوں کو کیا کیا باتیں سمجھاتا ہے۔ ذرا اس سورہ مبارکہ کو توجہ سے سننا اور پھر دیکھنا کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے طور سینا کی، مجھے قسم ہے اس امن والے شہر کی
بہت سارے مفسرین کی رائے ہے کہ انجیر اور زیتون سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں انجیر اور زیتون کے پھل پائے جاتے ہیں، اور انجیر اور زیتون کا علاقہ یہی زیتون کی سرزمین شام کی سرزمین ہے۔ مجھے قسم ہے، اور اس رائے کی تقویت کی دلیل یہ بھی ہے کہ تین اور زیتون کی قسم اٹھانے کے بعد اللہ نے 2 اور جگہوں کی قسم اٹھائی ہے۔ مجھے قسم ہے طور سینا کی، طور پہاڑ کی، مجھے قسم ہے اس امن والے شہر کی یعنی مکہ مکرمہ کی۔ تو اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں زیتون کا علاقہ یعنی اسی شام کے علاقے کی قسم اٹھائی جہاں عظیم ترین انبیاء آتے رہے، طور سینا کی قسم اٹھائی جہاں حضرت موسیٰ نے اللہ سے ہم کلامیاں کی، اور امن والے شہر کی قسم اٹھائی جہاں آخری پیغمبر ہمارے پیارے نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ اور ان مقامات کی قسم اٹھا کے اللہ نے کیا کہا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ سب سے بہترین پیدائش ہم نے انسان کی رکھی ہے، اور سب سے ذلیل بھی اس کو بنایا ہے۔ نیچے جانے والوں میں سے سب سے نیچے بھی یہ ہے، اور اوپر اٹھنے والوں میں سب سے اچھا بھی یہ ہے۔ اللہ نے اس علاقے کی قسم اٹھا کے اور طور پہاڑ کی قسم اٹھا کے اور مکہ مکرمہ کی قسم اٹھا کے 2 باتیں بیان کی کہ سب سے اچھا بھی انسان ہے اور سب سے ذلیل بھی انسان ہے، کیونکہ یہ علاقے گواہی دیتے ہیں کہ سب سے اچھے انسان زکریا جیسے، یحییٰ جیسے، عیسیٰ جیسے، وہ بھی زیتون کے علاقے میں اور اسی علاقے میں اندر آتے رہے، اور سب سے ذلیل انسان ان نبیوں کے اوپر تہمتیں لگانے والے، نبیوں میں مقدمے قائم کرنے والے، نبیوں کا خون بہانے والے اور ان پہ پتھر برسانے والے، وہ ذلیل انسان بھی اسی علاقے کے اندر ہی بستے رہے ہیں۔ تو انسان اچھا ہونا چاہے تو اس سے اچھا کوئی نہیں، اور گرنا چاہے تو پھر یہ شیر کو، چیتے کو، درندوں کو، سانپ کی زہر کو اور بچھو کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اس جیسا زہر کسی جانور میں نہیں ہوتا، پھر اس جیسی درندگی کسی درندے کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین۔ جناب داؤد علیہ السلام اسی علاقے کے اوپر حکمرانی کرتے رہے، اور ان کے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام اسی سرزمین شام کے اندر اللہ نے ان کو ایسی حکومت بھی دی۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ ہواؤں کو ان کے تابع کیا، جنات کو ان کے مسخر کیا، ہوا کے دوش کے اوپر اپنا تخت رکھتے، اور 1 مہینے کی مسافت ایک صبح میں، 1 مہینے کی مسافت 1 پہر کے اندر ہوا کے اوپر طے کر لیتے۔ ان پیغمبروں کا تعلق بھی اسی علاقے کے ساتھ تھا۔ یہود اس علاقے میں اس وقت اللہ رب العزت نے ان کا تعلق اس علاقے سے قرآن مجید کے حوالے سے ختم کر دیا گیا جب انہوں نے انبیاء کی گستاخیاں کی، ان کے اوپر الزامات لگائے، اور اپنی تاریخ کا بدترین جملہ، شاید انسانی تاریخ کا شرمناک ترین جملہ وہ بھی اگر کہا تو یہودیوں نے کہا، اور دونوں جملے قرآن مجید نے نقل کیے۔ جب نبی علیہ السلام نے صدقات و خیرات کے لیے ترغیب دی تو انہوں نے کہا تھا تمہارا رب نعوذ باللہ فقیر ہے جو لوگوں سے مانگتا ہے۔ ان اللہ فقیر
وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اللہ فقیر ہے، مانگتا ہے، ہم غنی ہیں، صدقات دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، ڈونیشنز دیتے ہیں۔ اور انسانی تاریخ کا دوسرا شرمناک ترین جملہ جو کسی پیغمبر سے کہا گیا قرآن مجید کی روشنی میں، وہ بھی یہودیوں نے ہی کہا تھا، جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ادخلوا الارض المقدس التي كتب اللہ لکم، یہ مقدس سرزمین، اس میں تم داخل ہو جاؤ، تم داخل ہوگے، یہ تمہارے لیے ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ تم جاؤ اپنے رب کو ساتھ لے لو اور تم دونوں جا کے جہاد کرو، جنگ کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو آرام سے یہاں بیٹھے ہوئے، تم جاؤ، تمہارا رب جائے، اور جا کے جو کرنا ہے کرو، جہاد کرنا ہے کرو، وہاں سے قوموں کو نکالو، جب نکال لو گے پھر ہم آ جائیں گے، وگرنہ تو ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے۔ فلسطین کا علاقہ، سرزمین شام کا علاقہ، پوری انسانی تاریخ اس علاقے کے اندر سمٹی ہوئی، اس کا چپا چپا، جگہ جگہ ایک ایک ٹکڑا انبیاء کی تاریخ سے اور دنیا کی ذلیل ترین اقوام کی تاریخ سے بھی ایک ساتھ بیک وقت بھرا ہوا ہے، تاکہ انسانوں کے سامنے دونوں کردار موجود رہیں کہ ایک طرف یہ کردار ہے اور دوسری طرف یہ کردار ہے۔ عظیم ترین لوگ اس علاقے میں آتے رہے اور ذلیل ترین لوگ اس علاقے کے اندر بستے رہے۔ مکہ مکرمہ کا بھی یہی حال ہے کہ انسانی تاریخ کی سب سے عظیم ہستی کا تعلق بھی مکہ کے ساتھ ہے، اور ذلیل ترین شخص ابو جہل، ابو لہب کا تعلق بھی مکہ کے ساتھ ہی ہے۔ اس لیے جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے ان الارض لا تقدس احدا انما يقدس الانسان عمله، کوئی علاقہ، کوئی خطہ، زمین کا کوئی چپا اور ٹکڑا کسی کو نیک نہیں بناتا ہے، انسان کو نیک اس کا عمل بناتا ہے اور اس کا کردار بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ علاقہ عیسائیوں کے پاس تھا، رومن امپائر کے انڈر تھا، بیزنٹائن سلطنت کے عملداری میں تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو یہ بشارت دے دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ بیت المقدس اور یہ علاقہ فتح ہوگا اور وہاں میرے نام لیوا پہنچیں گے، بلکہ یہ بشارت خود یہودیوں کی کتابوں کے اندر بھی موجود تھی کہ ایک آخری دور کے اندر ایک ایسا شخص جس نے ایسا ٹوٹا پھوٹا پیوند لگا لباس پہنا ہوگا، ایسا اس کو جوتا ہوگا، ایسا وہ درویش ہوگا، جب وہ اس علاقے میں آئے گا تو یہ علاقہ اس کا ہو جائے گا، اور اس کے بعد تم اس کی چابیاں اس کو تھما دینا۔ یہ ان کی مقدس کتابوں میں لکھا بھی ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ شام و فلسطین کے علاقے میں ہمارے لیے برکت فرما دے۔ اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ شام کے علاقے میں برکتیں فرما دے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی، اور آپ نے اپنی امت کو یہ بتایا بھی، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق حتی یأتیہم امر اللہ لا یضرہم من خالفہم او خذلہم، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق کے اوپر قائم رہے گا، جو بھی ان کی مخالفت کرے گا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور جو بھی ان کا ساتھ چھوڑ دے گا وہ بھی ان کا نقصان نہیں کر پائے گا، وہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا۔ اس حدیث کی وضاحت میں بعض روایات میں اور صحابہ نے بھی وضاحت کی کہ حق کے اوپر ہمیشہ قائم رہنے والا یہ گروہ شام کے مجاہدین کا گروہ ہے۔
جو سرزمین شام میں اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرتے رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی وضاحت کی، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری جنگیں ان کے اوپر مسلط کی جاتی رہیں گی، لیکن وہ ایمان کے اوپر، جہاد کے اوپر، یقین کے اوپر قائم رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شام کا علاقہ دنیا کے پسندیدہ ترین علاقوں میں سے ہے، اور اللہ اس کی طرف ان بندوں کو لے کے آئے گا جو اللہ کے بڑے ہی پسندیدہ بندے ہوں گے، بڑے ہی خیر والے بندے ہوں گے، ایمان والے بندے ہوں گے، یقین والے بندے ہوں گے۔ ایک اور حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب پوری دنیا کے چپے چپے پہ فتنے ہوں گے تو ایمان، یقین اور ایمان و یقین والے لوگ اور قرآن پہ عمل کرنے والے لوگ آہستہ آہستہ اسی علاقے کے اندر جمع ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا تھا، میں دیکھتا ہوں کہ میرے سرہانے کے نیچے سے ایک نور یا ستون، کتاب کا ستون نور کی طرح نکلا ہے اور وہ شام کے علاقے میں چلا گیا ہے۔ اس حدیث کی وضاحت میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن اور اس کا ستون، اس پہ عمل کرنے والے لوگ اور نور، قرآن کی روشنی، یہ لوگ شام کے علاقے میں جمع ہو جائیں گے۔ ایک آخری حدیث عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور باقی باتیں انشاءاللہ تازہ ترین جو صورتحال چل رہی ہے اور کیا ہونے والا ہے، آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، یہ ایک تاریخ ہے جو رقم ہو رہی ہے، ان لوگوں کی بھی جو دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کی بھی جو دنیا کے سب سے ذلیل لوگ ہیں۔ یہ پریشانیاں وقتی ہوں گی، یہ آندیاں وقتی ہوں گی، یہ آزمائشیں آئیں گی، وقتی ہوں گی، جنگیں ہوتی رہیں گی اور ختم بھی ہوتی رہیں گی، لیکن حق و باطل کا آخری مارکے کے اندر جیت اللہ کا فیصلہ ہے کہ صرف اور صرف اہل حق کی ہوگی۔ امتحان تو یہ ہوا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، امتحان تو دنیا کے تمام مسلمانوں کا ہو رہا ہے، تنظیموں کا ہو رہا ہے، جماعتوں کا ہو رہا ہے، میرا بھی ہو رہا ہے، آپ کا بھی ہو رہا ہے۔ کیا ہم ان حالات میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں، کیا ہم کر سکتے ہیں اور کیا کیا جا رہا ہے؟ سر شرم سے جھک جاتا ہے جب ہم ایسے لوگوں کو بھی، جن کے پاس لاکھوں کی افواج ہیں، جن کے پاس غوری اور طرح طرح کے میزائل ہیں، جن کے پاس ٹرینڈ عملہ ہے، ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ اپنے علاقے میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو جن کے پاس میزائل ہے، جن کے پاس اسلحہ ہے، جن کے پاس ٹرینڈ افواج ہے، چاہے وہ سعودی عرب سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ ایران سے تعلق رکھنے کا دعویٰ کرتے ہوں، چاہے وہ مصر سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ اردن سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ لبنان سے تعلق رکھتے ہوں، اور چاہے وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہوں، یہ امت تو ایک امت ہے۔ لاکھوں افواج اور ہزاروں ٹینکوں اور میزائلوں کے ہوتے ہوئے جب دعا کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کی دعائیں قبول ہونے کی بجائے شاید ان کے اوپر اللہ کی طرف سے پتھر برسے گئے کہ تمہارا کام تو میزائل چلانا تھا، تمہارا کام تو وہاں پہنچنا تھا، تمہارا کام تو ان کو گلے لگانا تھا، تمہارا کام تو امت کے اندر جہاد کا اعلان کرنا تھا۔ ایک فرد واحد تو اعلان نہیں کر سکتا، اعلان تو ریاست نے کرنا ہے، اعلان تو افواج مسلمانان کے سربراہوں نے کرنا ہے، اعلان تو اردن نے، فلسطین نے، سعودی عرب نے، ترکی نے، جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، پاکستان نے، انہوں نے کرنا ہے۔
اور پھر مجھے ساتھ ساتھ اس پہ بڑی شرمندگی ہونے لگتی ہے کہ حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ جب مدینہ یونیورسٹی پڑھتے تھے کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں تھا، بیت اللہ میں تھا، خانہ کعبہ میں تھا، اور میں نے ایک فلسطینی کو دیکھا کہ مسلسل دعا کر رہا تھا، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ کہتے ہیں وہ دعا سے فارغ ہوا، میں نے اس کو یوں پکڑ کے کہا تم فلسطین سے ہو اور دعا تم پاکستان کے لیے کرتے ہو، اتنی تم نے فلسطین کے لیے رو کے دعائیں نہیں کی جتنی تم نے پاکستان کے لیے کی ہیں۔ تو علامہ شہید رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس فلسطینی نے یہ جواب دیا تھا کہ پاکستان ہماری امیدوں کا مرکز ہے، اللہ کی ذات کے بعد پاکستان کے اندر وہ پوٹینشل اور طاقت ہے، میں اس لیے پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں، اگر یہ ملک سلامت ہے تو اللہ فلسطینیوں کو بھی سلامت رکھے گا۔ امت کی ہم سے یہ توقعات تھی، ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو اس وقت ہمارا امتحان ہو رہا ہے، لیکن یہ یقین ہے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہوا ہے کہ فتح جو حق و باطل کے پہلے مارکے ہوئے وہ اسی علاقے میں ہوئے، اور جو آخری مارکہ ہونا ہے اللہ رب العزت نے اس کی نشانی اور سمبل کے طور پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے، اور وہ تشریف لائیں گے اور دنیا کے عظیم ترین پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے ذلیل ترین شخص دجال کو ماریں گے، تو وہ آخری مارکہ بھی شام و فلسطین کے اسی علاقے میں ہوگا۔ بس امتحان یہ ہو رہا ہے کہ سب کردار سامنے آ جائیں، کون ساتھ ہے، کون مخلص ہے، کون اپنی اپنی پالیسی پہ چل رہا ہے، کون منافقت کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ بھی واضح کر دیا کہ وہ حق پہ قائم رہیں گے، لا یضرهم من خالفهم او خذلهم، جو ڈٹ کے مخالفت کرنے والے ہوں گے ان سے بھی نقصان ان کا نہیں ہوگا، مخالفت کرنے والوں کا ہوگا، ومن خذلهم، اور جو ان سے بے وفائی کرنے والے ہوں گے۔ پتہ چلتا ہے کہ کچھ مخالفت کرنے والے بھی ہوں گے اور کچھ اندر رہ کے دھوکہ دینے والے، بے وفائی کرنے والے اور منافقت کرنے والے بھی ہوں گے، اور آپ نے یہ واضح کر دیا وہ بھی اپنا ہی نقصان کریں گے۔ فتح انشاءاللہ حق کی اور اہل فلسطین کی ہوگی۔ امتحان یہ ہے کہ اس امتحان میں ہم کیا کر رہے ہیں، یا ہمارا کیا کردار ہے، یا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہمارا فرض بنتا ہے اسے نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔